اس کا سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنا تعارف بھی اس کا کیج کا کروا دوں کہ دیکھیں جی ہم نے اس میں سب سے پہلے جانوروں کے یہ چڑھنے کے لیے جو راستہ ہے اس کا سلوپ یہ بنائی ہے، اس کے اوپر لکڑی کا لگانا یہ ضروری ہے۔ ہم نے بھی پہلے اس کو لگائے تھے، پائلٹس لگائے تھے، لیکن اس میں کچھ جانور کیونکہ وزنی جانور ہے وہ سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جو بندہ چڑھتا ہے اس کا بھی سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے حسن صاحب جو سب سے پہلے یہ سلوپ بنائی ہے ہم نے راستہ، یہ آپ نے لکڑی کے ہی پھٹے لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو چڑھانے کے لیے یہ کوئی مہنگے اتنے نہیں آتے، یہ بڑے سستے سے مل جاتے ہیں۔ اور نمبر 1، نمبر 2 سب سے جو آپ نے اہم کام کرنا ہے، زمین سے یہ کم از کم آپ کا 2 فٹ اونچا ہونا ضروری ہے، جہاں پہ بکریوں نے سٹے کرنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے، بڑی بکریوں کے لیے تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جو چھوٹے ان کے بچے ہوں گے وہ جب زمین لیول پہ ہوتا ہے، آپ کا کیج یا تھوڑا اونچا ہوتا ہے، وہ پیشاب کرتے ہیں، اس سے امونیا گیس اٹھتی ہے، ان کے پھیپھڑے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ڈیتھ ریشو بڑھ جاتی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے یہ آپ کو بتا دیں گے، اللہ پاک کی طرف سے اگر کوئی موت آئے تو اور بات ہے، لیکن جانور بیماری سے نہیں مریں گے آپ کے، وہ آپ کے بالکل ٹھیک رہیں گے۔ اب اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتا دیا، آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ یہ ہم نے 3 انچ کا بنوایا کیونکہ کمرشل ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی جانور اس کے اندر ٹھہرے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ماشاءاللہ ہیوی ویٹ جانور ہیں۔ ہاں تو ہم نے آپ کو جو یہ بڑے جانور ابھی ریکمینڈ نہیں کریں گے، آپ کو ہم چھوٹے جانور سے سٹارٹ کروائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہوتے ہیں یہ پائلٹس۔ یہ پائلٹس پاکستان میں ابھی کوئی نہیں بنا رہا، یہ باہر سے آتے تھے، ٹھیک ہے نا، چائنا سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب چائنا پہ ہمارے، بلکہ چائنا کے پورے پاکستان میں باہر سے کوئی بھی سامان نہیں آ رہا تھا، امپورٹ بند تھی ہماری، تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہوا ہے۔ کچھ لوگ جو یہ سٹارٹ کرنا چاہتے تھے اس کی وجہ سے ٹھہر گئے ہیں۔ ہم خود ایک بڑا سیٹ اپ شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے رک گئے تھے کہ ہمارے پاس یہ پائلٹس نہیں مل رہے تھے۔ لوگ لکڑی کے بھی لگاتے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ لکڑی کے پائلٹس جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کا مسلسل پیشاب اور پانی اوپر باقی فضلہ وغیرہ گرتا ہے، اس سے لکڑی کی ایک لائف بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہوتی ہے۔ یہ پلاسٹک پائلٹس ہیں، یہ 10 سال 15 سال آپ کے کہیں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے چھاؤں میں ہیں تو ان کی لائف زیادہ ہے۔ اگر آپ اوپر چھت پہ بھی رکھیں گے تو ان کی لائف آپ کو یہ تقریباً 10 سال آرام سے دے جائیں گے۔ اس میں اب پائلٹس کا جو سب سے زیادہ آپ کو جس کے لیے میں نے بلایا تھا کہ آپ یہاں آ کے دیکھیں، یہ پائلٹس ہم نے اسپیشل بنوائے ہیں ڈائی پہ، اور یہ ہمیں بہت سستے پڑے ہیں۔ باہر سے جو پائلٹس آ رہا تھا وہ اور اس کے پرائس میں تقریباً 60% کا فرق ہے، یہ ہمیں 60% سستے پڑے ہیں، 50 سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، جب بھی ہم نے خود ڈائی پہ تیار کروائے ہیں، تو ہم آپ کو انشاءاللہ وہیں سے تیار کروا کے دیں گے، کیونکہ ڈائی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، ہم نے آپ کو صرف اب تیار کروا کے دے دینا ہے۔ ہمارے جو تھوڑا ایکسپینس زیادہ ہوا تھا وہ کیونکہ ہم نے ڈائی اس ٹائم تیار کروائی تھی، ڈائی پہ زیادہ پیسے لگ جاتے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس سسٹم ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ بنوا کے دیں گے۔ پھر آپ کو ہم یہ دکھائیں گے کھرلی، یہ ابھی ہم نے باہر سے ہی منگوائی ہے، اس کی ہم نے ڈائی تیار نہیں کروائی، یہ وہ کر کے۔ اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں جی، ایک کھرلی میں ہم نے پانی رکھا ہوا ہے اور ایک کے اندر ان کا یہ دانہ رکھا ہوا ہے، یہ جو ہے موویبل ہیں، یہ آپ اس طرح نکالیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا بچہ ہے، کوئی عورت ہے گھر میں، وہ آرام سے اس کو اندر دانہ ڈلے، اس کو اندر فکس کر دے، جانور کھاتا رہے گا۔ اس میں آپ کو ٹینشن نہیں کہ کوئی لازمی نہیں اوپر اٹھا کے رکھیں یا کس طرح کریں، آپ نے بچوں کو دینا ہے، بچوں نے اس کے اندر چارہ رکھ دینا ہے، جانور ماشاءاللہ بڑے شوق سے کھائے گا، آپ کو ٹینشن نہیں۔ ایک میں پانی آپ نے رکھنا ہے، یہ پانی ہر ٹائم ان کے لیے ضروری ہے۔ لوگ بعض آٹو ڈرنکر لگاتے ہیں، وہ بڑا مہنگا کام ہے، یہ جانور ہے، ان کو سمجھانا اور ان کو ٹرینڈ کرنا بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے جس طرح گرمی ہے جانور پیاسے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور پانی کی کمی بیماری کا سبب بنتا ہے ہمیشہ۔ اس میں آپ نے آٹو ڈرنکر نہیں لگوانا ہے۔ ایک کھرلی آپ یہ جو ہم نے یہ بنائی ہوئی ہے 10 فٹ کی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم نے بیچ میں دروازہ لگایا ہوا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ جانور بیمار ہوتا ہے، کوئی جانور کم کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، اس حساب سے ہم ان کے کیجز علیحدہ علیحدہ سیپریٹیشن کی ہوئی ہے کہ وہ جانور ہم علیحدہ کر دیتے ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح انسان ایک جیسے نہیں خوراک کھاتے ہوتے، جانور بھی نہیں کھاتے ہوتے۔ آپ نے ایک جانور رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، اس میں صرف آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، آپ نے ان کی ٹیگنگ ضرور کر دینی ہے، اور آپ نے کچھ دن صرف اس کو آبزرو کرنا ہے کہ کون سا جانور کتنا کھا رہا ہے، اس میں آپ کو پروفٹ زیادہ ہوگا۔ جب آپ صرف ڈال کے کچھ دن کی بات ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر جانور آپ اس حساب سے ان کو خوراک ڈالیں گے اور آپ کا وہ بہترین سسٹم چلے گا۔ اس میں ہم آپ کو ایک جو اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فینس اوپر اور لازمی اوپر لگوانی ہے، فرنٹ پہ بھی لگوانی ہے، ٹاپ کور کر دینا ہے آپ نے، تاکہ جب آپ ترپال ڈالیں تو وہ نیچے نہ گرے، بارش وغیرہ کچھ ہو تو وہ ترپال ورنہ پانی بھر جائے گا، ان کے اوپر گر جائیں گے، ساری رات بارش ان کی اوپر ہو سکتی ہے تو یہ جانور بیمار ہو سکتے ہیں۔ چھت پہ بنانا ہے آپ نے، بالکل اوپر ایریا میں بنانا ہے، ہمارا کیونکہ کورڈ ہے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ اوپر بنایا ہے کہ جب سردی آتی ہے شدید
اس ٹائم جانور بیمار ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ یہ جو بکریاں ہوتی ہیں یہ تقریباً 20 سینٹی گریڈ سے لے کر 35 سینٹی گریڈ میں خوش رہتی ہیں، تندرست رہتی ہیں۔ 20 سے نیچے بھی ان کو ٹھنڈ لگتی ہے اور 35 سے اوپر جا کے ان کو گرمی لگتی ہے، اس میں دونوں صورتوں میں کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اس میں آپ نے ٹیمپریچر کا خیال رکھنا ہے ان کو، ایک یہ کیج بنانے کے باوجود سائے کے لیے ابھی گرمی آ رہی ہے، آپ نے اوپر ترپال ضرور ڈال دینی ہے۔ فائبر کا بنوا لیں، وہ آپ کا بجٹ ہوگا جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے ابھی یہ کیج بھی بنوانے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز جو آپ نے لگانی ہے، کیج کے نیچے آپ دیکھیں گے یہ ہم نے جست کی چادر لگوائی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، جست کی چادر کا یہ فائدہ ہے کہ یہ زنگ نہیں پکڑتی، ٹھیک ہے، اور اس میں ان کا جو یورین وغیرہ فضلہ وغیرہ ہوتا ہے وہ ہم نے یہ پرنالہ بنوایا ہوا ہے، اس کے ذریعے آ کے یہ ایک ٹب میں اکٹھا ہوتا ہے، یہاں سے ہم ڈسپوز آف کر دیتے ہیں۔ یہ تقریباً یہ چھوٹا ٹب ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ ایک دن میں جا کے تقریباً یعنی کہ سمجھ لیں کہ صبح رکھتے ہیں تو شام تک جا کے بھرتا ہے، اور ہم اس کو اٹھا کے باہر گند وغیرہ اب آپ یہاں ٹھہرے ہیں، آپ کے سامنے یہاں پہ سمیل بالکل نہیں ہے، سمیلی ایریا نہیں بنے گا، آپ کے گھر میں سمیل نہیں آئے گی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں پانی ڈالیں چھوٹے بھائی، تاکہ یہ دیکھیں جی، یہ سارا پانی اکٹھے ہو کے یہاں پہ ایک ٹب میں آئے گا، آپ کا گھر گندا نہیں ہوگا، آپ نے یہ اٹھا کے اسی طرح سے باہر پھینک دینا ہے۔ یہ چیز آپ نے پرنالے کے بعض لوگ لگا دیتے ہیں پلاسٹک کا پائپ، ٹھیک ہے نا، جانور جب باہر نکلتا ہے یا دھوپ پڑتی ہے وہ آپ کا پائپ کی لائف بہت کم ہوتی ہے، ٹوٹ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ مہنگا رو ایک بار اور سستا رو بار بار۔ آپ نے یہ تھوڑا سا پیسہ اس چیز پہ ضرور لگا لینا ہے۔ یہ اچھے چادر کا پرنالہ آپ نے بنوانا ہے تاکہ آپ کو بار بار نہ رونا پڑے۔ آج جو ہے ہمارے جو بھائی یہ کام کرتے ہوتے ہیں ان کو لے کے آنا سب سے مشکل ہوتا ہے، کاریگر کو لانا مشکل ہوتا ہے، پیسہ بھی ضیاع ہوتا ہے، اور ان کے لیے چھوٹے کام لے کے آنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ ایک ہی دفعہ خرچہ کر لینا ہے، آپ کو ہم اس کے انشاءاللہ تعالی تیار کروا کے دیں گے۔ تو یہ آپ نے پرنالے کے لیے، یہ آپ نے دکھا رہا ہوں کیج کے لیے، اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیج جو ہے نا ہمیشہ شمال جنوباً بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، دھوپ کے اپوزٹ، تاکہ جو صبح کی ٹھنڈی چھاؤں ہیں وہ بھی ان کو لگے، جو شام کی دھوپ ہے وہ بھی ان کو لگے۔ اگر آپ نے جس سائڈ پہ بند کرنا ہوگا گرمی زیادہ ہوگی اس سائڈ پہ ہم ترپال ڈال دیں گے تو وہ وہاں سے دھوپ رک جائے گی، لیکن سردیوں میں جو ہے نا وہ ان کو 2 ٹائم 3 ٹائم دھوپ لگے گی تو یہ جانور فٹ رہیں گے۔ ویسے تو اس میں جانور کو آپ کو باہر نکال کے، یہ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو باہر نکال کے کہیں چرائی کے لیے لے کے نہیں جانا پڑے گا، آپ بے فکر ہو کے اس کو کام کریں جی۔ اس میں اب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جانور ہمارے صبح کے ٹائم اپنی خوراک کھا کے ٹھہرے ہوئے ہیں، اس ٹائم ان کا ہرے چارے کا ٹائم ہے۔ ہرا چارہ میں آپ کو اس میں ڈال کے دکھاتا ہوں کہ یہ جانور کتنے خوش ٹھہرے ہیں کہ کس طرح یہ کھائیں گے۔